بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں ایک انسان بالکل تنہا کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک پوری مسلح فوج ہے جو ہر طرح کے جنگی قبیلوں اور قاتلوں پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ اس وقت انسانی جسم کا جو قدرتی رد عمل ہے، ہماری جو بایولوجی ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس یہاں سے بھاگو اور اپنی جان بچاؤ۔ بالکل، کیونکہ بقا تو انسان کی سب سے بنیادی جبلت ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن وہ انسان بھاگنے کے بجائے تنہا اس پوری فوج کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہے، تاریخ میں ایسا واقعی ہو چکا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ تو آخر اس لمحے ایک انسان کے دماغ میں ایسا کیا چلتا ہے جو اس بنیادی ترین جبلت کو بھی مات دے دیتا ہے؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی نفسیاتی اور روحانی کیفیت کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں، جسے ہم شجاعت یا بہادری کہتے ہیں۔ تو گویا آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ شجاعت کا مطلب بس چوڑے کندھے، تلوار چلانا یا میدان جنگ میں کودنا ہے، لیکن آج ہم جن علمی، نفسیاتی اور تاریخی تجزیات سے گزرنے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ دماغی اور قلبی کیفیت کا نام ہے۔ دیکھیں، یہ موضوع اس لیے بھی فکری لحاظ سے انتہائی اہم ہے کیونکہ شجاعت کا تعلق محض جسمانی ساخت یا مسلز کی طاقت سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا براہ راست تعلق انسان کی بصیرت، اس کی فیصلہ سازی اور دل کے ٹھہراؤ سے ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی اندرونی کمزوریوں یا احساس کمتری پر پردہ ڈالنے کے لیے محض غصے میں آ کر اندھا دھند خطرات میں کود پڑتا ہے، استغفر اللہ، اور معاشرہ اسے بہادری کا نام دے دیتا ہے۔ ارے یہ تو بہت گہری بات کی آپ نے، یعنی غصے کو بہادری سمجھ لیا جاتا ہے۔ بالکل، حالانکہ حقیقت میں شجاعت تو اپنے اعصاب پر قابو پانے، سچائی کا سامنا کرنے اور شدید دباؤ کے تحت حقائق کو درست تناظر میں دیکھنے کا نام ہے۔ مطلب یہ اندھے جذبات نہیں ہیں، بلکہ ایک توازن کا نام ہے جو انسان کی شخصیت کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح، اور اسی توازن کی تہہ تک جانا آج ہمارا مقصد ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی توازن کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر شجاعت اندھا دھند خطرے میں کودنے کا نام نہیں ہے تو پھر یہ اصل میں ہے کیا؟ لغوی اعتبار سے تو چلیں ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب دل کی مضبوطی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ شجاعت دراصل دو انتہاؤں کے درمیان کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دو انتہائیں وہ کون سی؟ ایک طرف تو بزدلی ہے، یعنی خوف کے مارے اپنے درست موقف سے پیچھے ہٹ جانا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہے تہور، یعنی بغیر سوچے سمجھے لاپرواہی سے خود کو ہلاکت میں ڈال دینا۔ ان دونوں کے بیچ جو ایک انتہائی باریک لکیر ہے، وہی شجاعت ہے۔ اچھا، اس باریک لکیر کو ہم مزید کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام ابن حزم کی اس شاندار نفسیاتی اور اخلاقی تشریح پر غور کرنا چاہیے جو ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شجاعت دراصل اس پختہ عزم کا نام ہے جو دین کی حفاظت، مظلوم کی مدد اور حق کے راستے میں بغیر ہچکچاہٹ کے ابھرتا ہے۔ یعنی شجاعت بے مقصد نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک واضح نصب العین ہوتا ہے۔ بالکل، ابن حزم واضح کرتے ہیں کہ شجاعت انسان کے دل کے سکون، اس کے صبر اور اللہ کی ذات پر اس کے حسن ظن سے پھوٹتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو تہور ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس میں انسان نتائج سے بالکل کٹ جاتا ہے نا؟ جی، وہ محض اپنی انا کے تسکین یا وقتی غصے کی بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے۔ محض جذبات کے زیر اثر آ کر خود کو تباہ کروا لینا اور پھر اسے بہادری کا لبادہ پہنا دینا، استغفر اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ شجاعت تو انسان کے دماغ کو اتنا روشن کر دیتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کب قدم آگے بڑھانا ہے اور کب روکنا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک سوچا سمجھا نپا تلا رسک لینا بمقابلہ آنکھیں بند کر کے جوا کھیلنا۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس تناظر میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، اگر حکمت کے تحت قدم پیچھے ہٹانا پڑے تو کیا وہ بھی شجاعت ہے؟
100% شجاعت ہے۔ اگر قدم پیچھے ہٹانے کا مقصد محض جان بچانا نہیں بلکہ کسی بڑی تباہی سے بچنا یا دوبارہ منظم ہو کر بھرپور انداز میں حالات کا سامنا کرنا ہو تو یہ عین شجاعت ہے۔ کیونکہ اس لمحے انسان دراصل اپنی جھوٹی انا کو مار رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے نفس کی سرکش خواہش کو شکست دے رہا ہوتا ہے جو اسے تانوں سے بچنے کے لیے لڑنے پر اکسا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کتنی بار روزمرہ کی زندگی میں اپنی انا کو شجاعت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب اگلا فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی طاقت انسان کے اندر آتی کہاں سے ہے؟ اس کی روحانی بنیادیں کیا ہیں؟ اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو قلب کی اس مضبوطی کی بے حد ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور یہاں طاقت سے مراد صرف عضلات کی طاقت نہیں ہے نا؟ بھی طاقت ہے۔ اسی نقطے پر علامہ راغب اصفہانی کا تجزیہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے شجاعت کی 5 مختلف پرتیں یا اقسام بیان کی ہیں۔ اچھا، وہ 5 اقسام کون کون سی ہیں؟ ان میں حیوانی شجاعت ہے، درندگی ہے، تجرباتی ہے، جہادی ہے اور سب سے اعلیٰ قسم جسے انہوں نے حکمیہ کہا ہے۔ یہ حکمیہ کا تصور نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بڑا نیا لفظ لگ رہا ہے۔ دیکھیں، جو حیوانی شجاعت ہے وہ تو محض ایک بائیولوجیکل ری ایکشن ہے جو بھوک یا خطرے کے وقت جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن شجاعت حکمیہ انسان کا خاصہ ہے۔ اس کی بنیاد فہم اور سب سے بڑھ کر مجاہدہ نفس پر ہے، یعنی جب انسان اپنے اندر کے خوف، غصے اور خواہشات کو ہرا دیتا ہے تو باہر کی دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی۔ ارے واہ، اصول بڑا سادہ ہے۔ جو انسان اپنے نفس کا غلام ہو وہ باہر کی دنیا میں کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست۔ نفس کی غلامی سے آزادی ہی ظاہری شجاعت کی بنیاد ہے۔ لیکن ایک منٹ، ہم تو عام طور پر نفس کے خلاف اس جنگ کو بس تزکیہ یا خالصتاً ایک انفرادی روحانی عمل سمجھتے ہیں۔ اسے ایک سماجی اور عملی شجاعت کے طور پر پیش کرنا تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ یہی تو اس علم کی گہرائی ہے۔ تو کیا ہم آج کے معلومات کے دور پر اسے لاگو کر سکتے ہیں جہاں پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا راج ہے؟ تو کیا حقائق کی تحقیق کرنا اور دلائل سے باطل کا مقابلہ کرنا بھی اسی شجاعت حکمیہ کا حصہ ہے؟ آپ نے اس کا بالکل پرفیکٹ اطلاق کیا ہے۔ آج کے دور میں جنگیں ذہنوں میں لڑی جا رہی ہیں۔ علم کے ذریعے سچائی کو پیش کرنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہاں، کیونکہ جب معاشرے میں جھوٹ فیشن بن جائے تو سچ بولنا غیر معمولی بن جاتا ہے۔ جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ حقائق جانتے ہوئے بھی تنقید کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ اپنی اس بزدلی کو مصلحت پسندی یا دانشوری کا نام دے دیتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ باطل نظریات کے سامنے ایک علمی چٹان بن کر کھڑا ہونا ہی اصل شجاعت حکمیہ ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ اب اگر ہم اس کے اثرات پر بات کریں تو ایک بزدل بمقابلہ ایک شجاع انسان کی نفسیات میں عملی طور پر کیا فرق ہوتا ہے؟ اس حوالے سے علامہ ابن القیم نے بائیولوجی اور سائیکالوجی کا ایک زبردست امتزاج پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شجاعت انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے، جسے انشراح صدر کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اندرونی سکون اور خوشی پیدا کرتی ہے، جبکہ بزدل انسان ہمیشہ ایک اندیکھی گھٹن اور تنگی کا شکار رہتا ہے۔ کیونکہ خوف ہمارا کورٹیسول لیول بڑھاتا ہے نا، ہمیں ہر وقت بے چین رکھتا ہے، جبکہ شجاعت اس اضطراب کا تریاک ہے۔ جی، آپ نے اس کی سائنس کو بہت عمدگی سے پکڑا ہے۔ ابن القیم اسی نفسیاتی سکون کی بات کر رہے ہیں جب انسان اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے اور نتائج کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ وہی کیفیت نہیں جو ہم فرنٹ لائن ورکرز جیسے فائر فائٹرز یا ان ڈاکٹرز میں دیکھتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وبائی امراض میں کام کرتے ہیں؟ 100%۔ اور اسی شجاعت کا ایک وسیع معاشرتی پہلو امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے قیادت، سیاست اور حکمرانی کو شجاعت اور سخاوت کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ان کے نزدیک سخاوت مال کے حوالے سے شجاعت ہے اور شجاعت جان کے حوالے سے سخاوت ہے۔ یہ لیڈرشپ والا نقطہ مجھے بہت چبھتا ہے کیونکہ اس کی عدم موجودگی کے نتائج ہم تاریخ میں بارہا دیکھ چکے ہیں۔ بالکل۔ ایک ایسا لیڈر جو اندر سے بزدل ہو، وہ اپنی ذات کے تحفظ میں اتنا قید ہو جاتا ہے کہ کبھی قوم کے لیے کوئی بڑا فیصلہ لے ہی نہیں سکتا۔ بزدل لیڈر ہمیشہ اپنی کرسی بچانے کے لیے پوری قوم کو مصلحت کی آڑ میں ذلت کی طرف دھکیلتا ہے، استغفر اللہ،
کیونکہ وہ رسک لینے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا۔ صحیح بات ہے، اور یہ پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ خیر، اصول اور نفسیات تو ہم نے کافی تفصیل سے سمجھ لی۔ اب ذرا چلتے ہیں تاریخ کے ان درخشاں اور دھڑکتے ہوئے ابواب کی طرف جہاں یہ شجاعت مجسم کے سامنے آئی۔ جی، تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلے غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جہاں اچانک تیروں کی بارش ہوئی اور افراتفری مچ گئی، لیکن اس شدید ترین حملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون کے ساتھ اپنے خچر پر سوار دشمنوں کی طرف بڑھتے رہے۔ اور بلند آواز میں فرماتے رہے کہ میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں۔ بالکل، یہ کتنا حیران کن ہے۔ دیکھیں، غزوہ حنین کا یہ واقعہ اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام کا یہ بیان کہ جب خوف طاری ہونے لگتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے تھے، یہ بتاتا ہے کہ سچی شجاعت دوسروں کے لیے ایک سائبان کیسے بنتی ہے۔ یعنی وہ محض جنگی مہارت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی یقین تھا۔ جی ہاں، یہ یقین کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور اسی یقین کا عکس ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا وقت تو بہت نازک تھا۔ بہت زیادہ۔ پورا عرب بغاوت کر رہا ہے، جھوٹے نبی دعوے کر رہے ہیں، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور ایسے میں حضرت ابوبکر ایک ناقابل تسخیر چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ مورخین اسے امت کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن شجاعت قرار دیتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ بظاہر مصلحت کا تقاضا نرمی برتنا تھا، مگر انہوں نے حق پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر جنگی محاذوں پر حضرت علی، حضرت زبیر اور خالد بن ولید کے کارنامے تو ہیں ہی، لیکن مجھے اس واقعے پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ سلمہ بن الاکوع کا واقعہ۔ جی، ذرا تصور کریں، مدینہ کی چراگاہ پر دشمن حملہ کرتے ہیں اور اونٹ لے جاتے ہیں۔ سلمہ بن الاکوع اکیلے، بالکل پیدل، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور وہ اکیلے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ وہ اتنی حاضر دماغی دکھاتے ہیں کہ پوری کی پوری مسلح جماعت بھکلا کر سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک بڑا سخت سوال ہے۔ پوچھئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ اندھا دھند خطرے میں کودنا تہور ہے، حماقت ہے، تو ایک اکیلے شخص کا پوری فوج پر حملہ کر دینا حماقت کیوں نہیں تھا؟ اسے شجاعت کے خانے میں کیوں رکھا گیا؟ یہ بہت ہی نکتہ آفریں سوال ہے۔ بظاہر یہ لاپرواہی لگتی ہے، لیکن اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں تو سلمہ بن الاکوع نے اندھا دھند حملہ نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی غیر معمولی دوڑنے کی صلاحیت، تیر اندازی کے فن اور اس علاقے کے جغرافیے یعنی پہاڑی راستوں کا انتہائی شاندار تصویراتی استعمال کیا تھا۔ مطلب اسٹریٹجک استعمال۔ بالکل، وہ دشمن کو نفسیاتی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔ یہ شدید ترین خطرے کے بیچ ایک کیلکولیٹڈ کارروائی تھی۔ ان واقعات کو محض جذباتی قصے سمجھنا اور یہ سوچنا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے، استغفر اللہ، یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اصل کمال ان کا ذہنی سکون تھا جو ان کی مہارت کو سپورٹ کر رہا تھا۔ جی، مہارت اور اعصاب پر کنٹرول ملا کر انسان کو پوری فوج پر بھاری کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ سے نکل کر جب ہم علماء کرام کے درباروں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی حاضر دماغی اور سکون نظر آتا ہے۔ بالکل، علماء حق کی شجاعت بھی لاجواب ہے۔ جیسے عز بن عبد السلام، جنہیں سلطان العلماء کہا جاتا ہے، عید کے دن بادشاہ کے بھرے دربار میں جہاں چاروں طرف فوجیں اور جلال ہیں، کھڑے ہو کر بادشاہ کو سیدھا مخاطب کرتے ہیں اور اسے شراب کی دکانوں پر ٹوکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس وقت موت کا ڈر نہیں لگا تو انہوں نے کمال نفسیاتی اصول بتایا۔ جی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا لیا تو بادشاہ مجھے ایک چھوٹی سی بلی کی طرح نظر آنے لگا۔ دراصل یہ خوف کو ریپلیس کرنے کا میکنزم ہے۔ انسان کے دل سے خوف ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹا خوف کسی بڑے خوف سے دب جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا خوف دنیاوی خوف پر حاوی ہو گیا۔ جی، یہی اصول امام ابن تیمیہ کے واقعے میں نظر آتا ہے جب وہ تاتاری بادشاہ غازان کے سامنے دمشق کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بڑے بڑے سردار سر اٹھانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، مگر ابن تیمیہ اس کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اتنے رعب سے بات کر رہے تھے کہ بادشاہ مبہوت ہو گیا۔ واقعی جو لوگ محض نوکری، عہدے یا دنیاوی نقصان کے ڈر سے حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، استغفر اللہ، وہ دراصل اس بڑے خوف یا اللہ کی عظمت کے ادراک سے خالی ہوتے ہیں۔
اور اسی روایت کو دور حاضر میں شیخ ابن باز نے بھی زندہ رکھا، جب وہ بلا خوف و خطر حکمرانوں کی غلطیوں پر انہیں خطوط لکھتے تھے۔ ان تمام رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثالوں کے بعد انسانی سوچتا ہے کہ کیا یہ صفات پیدائشی ہوتی ہیں؟ یا انسان انہیں سیکھ بھی سکتا ہے؟ بالکل، کیا جینس میں یہ خوبی ہوتی ہے یا اسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ معلومات بتاتی ہیں کہ شجاعت فطری بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ تبان نڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ کسبی بھی ہے۔ یعنی اسے بالکل ایک مسل کی طرح ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ جی، اور اسے حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ٹول قضاء و قدر پر ایمان بتایا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، جب انسان کو یقین ہو جائے کہ موت کا وقت، رزق اور حالات پہلے سے طے ہیں اور پوری دنیا مل کر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو مقدر نہیں، تو نفسیات پر سے غیر یقینی کا کتنا بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ یہ ایمان تو انسان کو مہلک حد تک نڈر بنا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ ماہرین ایک جدید نفسیاتی طریقہ بتاتے ہیں جو ایکسپوژر تھراپی سے ملتا جلتا ہے، یعنی انسان ارادتاً خود کو مشکل اور غیر آرام دہ حالات میں ڈالے۔ چھوٹے چھوٹے خطرات مول لیں؟ بالکل، جب انسان بار بار خوف کا سامنا کرتا ہے تو دماغ سمجھ جاتا ہے کہ زیادہ تر ڈر محض وہم تھے۔ اس سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو ہجوم کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے یا باس کے سامنے سچ بولنے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو وہ چھوٹے پیمانے پر شروعات کرے۔ جی، بار بار ایسا کرنے سے اندر کا خوف ٹوٹنے لگے گا۔ لیکن اس ساری گفتگو میں جو نقطہ سب پر بھاری ہے وہ ہے عقل اور شجاعت کا امتزاج۔ اسی لیے تو عرب کے عظیم شاعر المتنبی کا وہ شعر ہمارے درائج میں نمایاں ہے کہ رائے یا حکمت شجاعت سے پہلے آتی ہے۔ المتنبی کا یہ فلسفہ آج کے پورے مباحثے کا نچوڑ ہے۔ حکمت کا درجہ پہلا ہے اور شجاعت کا دوسرا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں حکمت اور شجاعت دونوں مل جائیں تو کائنات کی کوئی طاقت اسے بلندیوں کو چھونے سے نہیں روک سکتی۔ اور اگر صرف شجاعت ہو، حکمت نہ ہو؟ تو وہ ہلاکت اور حماقت ہے، انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر صرف حکمت ہو، شجاعت نہ ہو، تو انسان بس تجزیے کرتا رہتا ہے اور کبھی عملی قدم نہیں اٹھا پاتا۔ کیا کمال اور متوازن تشریح ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے سیکھا کہ شجاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان میں ڈر پیدا ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے، ہم انسان ہیں تو ڈر تو لگے گا، دل بھی دھڑکے گا اور ہاتھ پاؤں بھی کانپیں گے، لیکن شجاعت تو یہ ہے کہ خوف محسوس ہونے کے باوجود حکمت بتائے کہ درست راستہ کون سا ہے اور انسان اپنا قدم حق کے راستے پر آگے بڑھا دے۔ بالکل درست۔ شجاعت محض خون آلود میدانوں میں نہیں بستی، بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں سچائی کا ساتھ دینے اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور اسی سفر کے اختتام پر میں سیکھنے والوں کے ذہنوں میں ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں جو شاید ارد گرد کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دے۔ وہ کیا؟ اگر شجاعت کا اصل تعلق واقعی ہمارے اندرونی خوف کو شکست دینے سے ہے تو ذرا سوچئے ہمارے ارد گرد روزانہ کتنی ایسی غیر مرئی یا خاموش جنگیں لڑی جا رہی ہیں جنہیں ہم نے کبھی بہادری تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ ایک عام کلرک جو رشوت کے خلاف دفتر میں اکیلا کھڑا ہے، وہ طالب علم جو نامساعد حالات کے باوجود علم حاصل کر رہا ہے، یا وہ اکیلی ماں جو ہزاروں سماجی دباؤ کے باوجود اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا رہی ہے۔ ہم اکثر ان روزمرہ کے ہیروز کی عظمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کوئی تلوار نہیں ہوتی اور نہ ان کی جنگ پر کوئی فلم بنتی ہے۔ جی، کیا معاشرے میں سچائی اور دیانتداری پر قائم رہنے والا یہ عام انسان تاریخ کے ان عظیم ہیروز کی طرح شجاع نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے رویوں میں تلاش کرنا ہے۔ هذا ما عندي والله ورسوله أعلم بالصواب۔